عروج فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اگر میرے نصیب میں شہادت لکھ دی گئی ہے تو میں اسے اپنے لیے باعث سعادت سمجھوں گا. سلطان کو مار دیں گے وہ جلدی. نور الدین آج مارا جائے گا. آخر تم کیسے بھاگنے دے سکتے ہو سلطان نور الدین کو؟ میرے ساتھ آؤ. نور الدین جلدی بھاگ رہا ہے. میرے سلطان! یہ وقت میرے انتقام اور تمہاری موت کا ہے. عروج فتح داستاں وہ جو ظالموں کا زوال ہو یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی.
Eksik olmaz yazmış ferman.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایپیسوڈ کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں قبیلے میں عمر ملا صلاح الدین ایوبی سے کہتے ہیں قدس میں ہمارا ایک جاسوس ہے، اس سے خبر آئی ہے وہ سلطان نور الدین کو قدس لے گئے ہیں۔ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں وہ انہیں محل میں رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایلسس کہتے ہیں ہم پہلے بھی اس محل میں داخل ہوئے ہیں، ہم دوبارہ اندر جا سکتے ہیں میرے امیر۔ جواباً عمر ملا کہتے ہیں پہرا انتہائی سخت ہے کیونکہ سلطان نور الدین وہاں پر ہیں تو ہر طرف سپاہی ہوں گے، اگر اندر جانا مشکل ہے تو باہر نکلنا اور بھی مشکل ہوگا۔ اس پر صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اگر ہمارے اوپر پہاڑ بھی ڈال دیں تو ہم اس سے گزر جائیں گے، اگر ضروری ہوا تو ہم اپنی جان بھی دے دیں گے۔ سلطان نور الدین کا صحیح سلامت واپس آنا ضروری ہے۔ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے جاسوس کو یہ خبر بھیجیں کہ ہمارے لیے قدس میں داخل ہونے کے لیے تیاری کرے۔ یہاں صرف ایک مسئلہ ہے کہ اگر ملک میدود صندوق لینے کی کوشش کرتا ہے تو یہودی نور الدین زنگی کو مار دیں گے۔ ایسا ہو جائے اس سے پہلے ہمیں سلطان کو بچانا ہوگا۔ ایلسس جانے کی تیاریاں شروع کرو، ہم حرکت میں آئیں گے۔ قدس میں گریگور وکٹوریا اور ابراہیم سے کہتا ہے ملک میدود کی طرف سے خبر ہے، وہ کل ہمیں ملاقات کی جگہ پر صندوق دے گا۔ تو ابراہیم خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے آخر کار ہم فتح یاب ہوئے۔ تو وکٹوریا پوچھتی ہے نور الدین کے بارے میں کیا خیال ہے، کیا ہم اسے واپس دیں گے؟ جواباً ابراہیم کہتا ہے کبھی نہیں، وہ مسلمانوں کا سب سے مضبوط آدمی ہے، کیا میں اسے جانے دوں گا جبکہ وہ میرے ہاتھوں میں ہے؟ کل ہم صندوق لیتے ساتھ ہی سلطان نور الدین کو مار دیں گے۔ یہ سن کر وکٹوریا بھی بہت خوش ہو جاتی ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں صلاح الدین ایوبی ایلسس کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں سلطان نور الدین کے لیے جو مہلت دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، ہمیں انہیں بچانے کی ضرورت ہے اس سے پہلے کہ ان کے ساتھ کچھ برا ہو۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ محل سے میدود صندوق کو روانہ کروا دیتا ہے اور وائبورا سے کہتا ہے چلو پھر اس مصیبت صندوق کا دے کر سلطان کو واپس لے آئیں۔ تو اصفہانی کہتے ہیں صندوق دینے سے بڑی پریشانی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے ساتھ غلط کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچ لیں۔ تو میدود کہتا ہے سلطان کو بچانے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، ہم اس مصیبت صندوق سے جان چھڑوائیں گے۔ میں نے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی ہیں، اس کے اندر میرے خلاف جال بچھانے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ وائبورا کے ساتھ محل سے روانہ ہو جاتا ہے اور اصفہانی بہت پریشان ہوتے ہیں۔ غزہ میں روانہ ہونے سے پہلے گریگور ابراہیم سے کہتا ہے تم سلطان نور الدین کو ساتھ نہیں لے جا رہے تو میدود سلطان کو دیکھنے سے پہلے صندوق کیسے دے گا؟ تو ابراہیم کہتا ہے میں نے میدود کے لیے ایسا جال بچھایا ہے کہ میں صندوق بھی لے لوں گا اور اس کا کام بھی تمام کر دوں گا۔ جواباً گریگور کہتا ہے میں سلطان نور الدین کو مارنے کے لیے بے صبری سے انتظار کر رہا ہوں، جلدی سے صندوق لے کر آؤ۔ یہ سن کر ابراہیم کہتا ہے صلاح الدین سے ہوشیار رہو، وہ سلطان نور الدین کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ تو گریگور کہتا ہے میں نے چاروں طرف جال بچھائے ہوئے ہیں، صلاح الدین یہاں داخل نہیں ہو سکتا اور اگر آ بھی گیا تو زندہ واپس نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی ابراہیم وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جنگل میں صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اسی لمحے سرت کا غازی وہاں پر آ کر کہتا ہے ملک میدود صندوق کو لے کر چلا گیا۔ تو صلاح الدین ایوبی پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں وہ ابراہیم کو دے گا۔ عرفہ کہتا ہے جب قدس میں داخل ہونے والے تھے یہ کیا کر دیا؟ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں ہم جلدی پہنچ کر اسے روک لیں گے، چلو۔ یہ کہتے اور سنتے ساتھ ہی وہ قدس کی جانب بڑھنے کی بجائے میدود کی طرف چل پڑتے ہیں۔ ادھر جنگل میں زنگی سپاہی صندوق لے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی دوران میدود سپاہیوں کے ساتھ وہاں پہنچتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے کیا وہ ابھی تک نہیں آئے؟ جواباً وہ سپاہی ان پر تیر تان لیتے ہیں۔
یہ دیکھتے ہی دیکھتے ابراہیم بھی ان صلیبیوں کے ساتھ وہاں پہنچ کر انہیں گھیر لیتا ہے اور کہتا ہے میں یہاں ہوں۔ چیتے تمہارے آدمیوں کو مار کر ان کی جگہ اپنے آدمیوں کو کھڑا کرنے میں کچھ وقت لگا۔ میدود کہتا ہے تو تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا ہے۔ یہ کہتے ساتھ ہی تلوار بے نیام کر لیتا ہے، پھر کہتا ہے میں تمہاری لاش کو اس صندوق میں رکھ کر تمہیں دفن کروں گا۔ جواباً ابراہیم کہتا ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ جو کچھ تم نے کیا تم اس کی بڑی قیمت ادا کرو گے۔ ہم اب صندوق لے کر جا رہے ہیں، پہلے تم اور پھر سلطان نور الدین مرے گا، مار ڈالو انہیں۔ سپاہیوں یہ سنتے ساتھ ہی ابراہیم کے آدمی تیر چھوڑ دیتے ہیں جو سیدھا وائبورا اور میدود کو جا لگتے ہیں۔ اگلے ہی لمحے وہاں پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ زخمی میدود تیر توڑ کر صلیبی سپاہیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ سیمون کے ہاتھوں گنے چنے زنگی سپاہی بھی شہید ہو رہے ہوتے ہیں۔ لڑتے ہوئے میدود ابراہیم سے کہتا ہے میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں تمہاری جان نہ لے لوں۔ تو ابراہیم چلاتے ہوئے کہتا ہے مار ڈالو اس کمینے کو۔ یہ سنتے ساتھ ہی کئی صلیبی سپاہی میدود پر تیر تان لیتے ہیں، مگر وائبورا آگے آ کر تیر اپنے جسم میں کھا لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر میدود چلاتے ہوئے اسے پکارتا ہے، مگر اسی لمحے 2 تیر آ کر سیدھا میدود کو لگ جاتے ہیں اور پیچھے سے سیمون اس کی پیٹھ پر تلوار سے وار کر دیتا ہے۔ میدود گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے، اس کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں اور وہ بالکل نڈھال ہو جاتا ہے۔ ابراہیم آگے بڑھ کر ان دونوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے صندوق لے لو، اب سلطان نور الدین کی باری ہے۔ غزہ میں سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور کہتے ہیں انہوں نے ہمیں آزاد کرنے کے لیے جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ شرکو کہتے ہیں شاید صلاح الدین ہمیں بچانے کے لیے کوئی منصوبہ بنا رہا ہو۔ تو سلطان کہتے ہیں انشاءاللہ میدود کچھ نہیں کرے گا اور صندوق نہیں دے گا، ورنہ یہ کمینے ہمیں مار ڈالیں گے۔ ادھر ابراہیم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا چکا ہوتا ہے اور صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ میدود کے پاس پہنچتے ہیں۔ لاشیں ہی لاشیں دیکھ کر صلاح الدین ایوبی ایک دم سے گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کچھ برا کریں گے۔ میدود کو دیکھتے ہوئے وہ بھاگتے بھاگتے اس کے پاس آتے ہیں اور ایک دم سے کہتے ہیں ابھی یہ زندہ ہے اور وہ صندوق بھی لے کر چلے گئے ہیں۔ آہ ملک میدود آہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایسا مت کرنا، زخمیوں کی فوراً دیکھ بھال کرو، کیونکہ انہوں نے صندوق لے لیا ہے، وہ سلطان کو قتل کر دیں گے، ہمیں جلدی سے وہاں پہنچ کر انہیں بچانا ہوگا۔ چلو۔ اس کے ساتھ ہی وہ چند سپاہیوں کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر ابراہیم صندوق لے کر قدس میں پہنچ چکا ہوتا ہے۔ صندوق کو دیکھ کر گریگور کہتا ہے تو یہ ہے مشہور عہد کا صندوق۔ تو ابراہیم کہتا ہے یہ رب کے ساتھ ہمارے عہد کی نشانی ہے۔ اب رب نے ہمیں اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کے لیے طاقت بخشی ہے، دنیا کے تمام مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے حرکت میں آنے کا حکم دیا ہے۔ سب سے پہلے ہم مسلمانوں کے سب سے قیمتی چیز نور الدین زنگی کو مار کر شروعات کریں گے، اور اس کے بعد سب مسلمانوں کو مٹا دیں گے۔ جنگل میں صلاح الدین ایوبی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ سب مسلسل غزہ کی جانب بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر ابراہیم کہتا ہے جب سلطان نور الدین مر جائے گا تو ہمارے دشمنوں کی جان ہماری مٹھی میں ہوگی اور ہم ان سب کی جانیں لے لیں گے۔ چلو۔ یہ سن کر گریگور کماندار سے کہتا ہے جلد سے جلد سلطان نور الدین کو لے کر آؤ، اسے قدس کے بیچ میں جسے وہ سب سے زیادہ چاہتا تھا مار ڈالوں گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ کمانڈر چلا جاتا ہے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک چٹان پر کھڑے قدس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایلسس پوچھتے ہیں وہ سلطان نور الدین کی جان لینے والے ہیں، ہم قدس میں کیسے داخل ہوں گے میرے امیر؟ تو صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں
میں نے رازوں کے جاسوس کو خبر بھیجی ہے، وہ ضرور منصوبہ ترتیب دے گا۔ اس میں رازوں کا جاسوس دیگر لوگوں کے ساتھ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے اور آگے بڑھتے بڑھتے بارود والے ڈرم کو غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کمرے کے اندر سلطان پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ اسی دوران کمانڈر وہاں پر آ کر کہتا ہے، تم ہمارے ساتھ چلو۔ سلطان نور الدین، کماندار گریگور کس میں چوراہے میں تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ عہد کا صندوق اب ہمارے پاس ہے، تمہاری باری آ گئی ہے۔ یہ سن کر سلطان اور ان کے ساتھیوں کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے اور سلطان کہتے ہیں، میدود شرکو کماندار کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے، ہم تمہیں اپنے سلطان کی جان نہیں لینے دیں گے، مگر سلطان اسے روک دیتے ہیں اور کماندار کہتا ہے، مزید پریشانی پیدا نہ کرو۔ شرکو سلطان سے کہتے ہیں، میرے سلطان آپ کو یہ مار ڈالیں گے، میں کیسے خود کو روک سکتا ہوں؟ مگر سلطان بڑے پر اعتماد انداز میں اٹھ کر کہتے ہیں، اگر مرنا ہمارے مقدر میں لکھا ہے شرکو تو ہمارا فرض ہے کہ سر اٹھا کر چلیں۔ شرکو پرسکون کرنے کے بعد سلطان کے ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں۔ چوراہے پر گریگور تیار کھڑا ہوتا ہے اور سپاہیوں سے کہتا ہے، سلطان نور الدین عنقریب مر جائے گا، اس کی موت سے تمام مسلمان تباہ ہو جائیں گے، پھر ایک بھی مسلمان باقی نہیں بچے گا۔ یہ سنتے ساتھ ہی سب سلطان کی موت کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ ادھر سے کماندار سلطان شرکو اور وزیر اماد کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ جاسوس ایک چھت پر چڑھ کر بارود کے ڈرم کو دیکھنے لگ جاتا ہے اور جیسے ہی وہ صلاح الدین ایوبی کی طرف سے اڑائے گئے کبوتر کو دیکھتا ہے، ایک دم سے تیر کو آگ لگانے لگ جاتا ہے۔ اور ناظرین، اسی کے ساتھ ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔